اسرائیل ایک ایسی ایگزامپل ہے کہ آپ نے اگر کسی کو گھر دیا اپنا رینٹ کے اوپر، فلسطینیوں نے اپنا گھر دیا تھا رینٹ کے لیے کچھ دیر کے لیے کہ یار ان یہودیوں کو کوئی جگہ نہیں دے رہا، ہم ان کو اپنے علاقے میں جگہ دے دیتے ہیں، یہاں پہ آپ لوگ رہیں۔ اور جتنی بھی عالمی تنظیمیں تھیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ان کو یہاں پہ رہائش دیں، بعد میں ان کا کوئی بندوبست کر دیں گے۔ اسرائیل ایک طاقتور اور ایک جان فشاں کرنے والی ایک قوم ہے۔ اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں بیان ہے کہ ان کی قوم جب ان کی 1948 میں وہ لوگ فلسطین میں رہائش پذیر ہوئے تو ان کے بھی وہاں پہ اسی طرح تھا کہ جیسے ایک ان کی عبادت کی ایک دیوار ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے عبادت کرنی تھی۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ کہاں پہ جا رہے ہیں، آج تو عبادت کرنی ہے، عبادت کا ٹائم ہے، عبادت کرنے چلتے ہیں۔ تو اس آدمی نے وہاں پہ سوچا کہ اگر ہم عبادت کرنے گئے کیوں نہ ہم اس عبادت کی جگہ پہ عمل کر کے دیکھیں۔ تو آج انہوں نے عمل کیا ہے اور وہ پورے فلسطین کے اوپر قابض ہو چکے ہیں، اور فلسطینی جن کی وہ زمین تھی وہ اس ٹائم باہر ہیں، در در کے ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ تو میرا صرف ایک عام سادہ سا سوال ہے، ہمارے یہاں پہ بہت سارے ہمارے حکمران ہیں، 57 اسلامی ملک ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسلامی ملکوں نے جو اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا تھا کسی نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دیا۔ فلسطین کا ساتھ دینا تھا، وہاں پہ 28,000 لوگ جو کلیم ہے، جو میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ وہ لوگ مر چکے ہیں، اور جو وہاں پہ جن کی ٹانگیں کسی کا ہاتھ جو کس طرح وہاں پہ دہشت گردی کا شکار ہوا ہے وہ کوئی کلیم نہیں کر رہا۔ تو میں سادہ سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو عیاش ہیں۔ عیاش ہم اپنے حکمرانوں کو نہیں کہیں گے کیونکہ ہم بذات قوم ہم بہت زیادہ عیاش ہیں۔ ہم لوگوں کی آپ دیکھیں کبھی پورن ویڈیوز کی آپ دیکھیں اس میں رینکنگ، اس میں ہمارا کون سا نمبر آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ وہ جو ایک تھا نا صلاح الدین ایوبی کہ اس نے اسرائیل کو جو فلسطین ہے وہاں پہ مسجد اقصی کو فتح کیا تھا، وہ ہمارے اندر جذبہ نہیں رہا کیونکہ ہم ایک عیاشی کی طرف جا چکے ہیں۔ اور اسی طرح ہی میں ایک عام سادہ سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ایک کمزور تھا، اس کی ایک جو طاقتور تھا اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، جو طاقتور تھا وہ اس کے ایک تھپڑ مارتا ہے، وہ کمزور آگے سے کہتا ہے اب کے مار، اب کے مار، ابھی کے مار سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ مار، میں تجھے بتاتا ہوں۔ وہ طاقتور ایک اور رکھ کے مارتا ہے، وہ بیچارہ وہاں پہ جا کے گرتا ہے، تو وہاں پہ کوئی کھڑا ہوا پوچھتا ہے یار تو بار بار مار کھا رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب کے مار، اب کے مار۔ وہ آگے سے کہتا ہے یار میرا بھی کوئی ہوتا تو مجھے بھی کوئی بچاتا۔ تو فلسطینیوں نے بھی اپنی ہمت کر کے انہوں نے جنگ شروع تو کر لی تھی، لیکن انہوں نے آس پاس جو اپنے اسلامی بھائیوں کو دیکھا جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کو دیکھا، تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو دوسری طرف کو منہ کر کے سجدے کر رہے ہیں، وہ تو دوسری طرف کو کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، نہ کہ یہ کہ ان کی مدد کریں۔ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ اسی طرح میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اگر ہم نے مدد یا دعائیں کر کر کے کچھ کام کرنا ہے تو پھر تو میرے نصیب یہ ہے کہ سعودی عرب کی جو فٹ بال کی ٹیم ہے وہ ہمیشہ ورلڈ کپ جیتے، کیونکہ وہاں پہ ہمارا کعبہ ہے، وہاں پہ مدینہ ہے، تو وہاں سے دعائیں تو وہ سب سے زیادہ کر کے وہ فٹ بال کا ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے، وہاں پہ ہر چیز دعاؤں سے نہیں ہوتی، آپ لوگوں کو عمل کرنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو اپنے گھوڑے تیار کرنے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سادہ سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بزرگ کے پاس نا کوئی آدمی آیا، تو اس بزرگ نے اس سے پوچھا ہاں تم نے اپنی سواری کو باندھ دیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا نہیں، اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ پہلے جاؤ اس اپنی سواری کو باندھو پھر اللہ کے سپرد کرو۔ ہمارے یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، بہت زیادہ مانگ رہے ہیں دعائیں، وہاں پہ جا کے 20-20 لاکھ روپے لگا کے وہاں پہ مکہ میں مدینہ میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہم عمل میں زیرو ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اس دنیا میں بھی مسلمانوں کی جو ذہنیت ہے، مسلمانوں کی جو طاقت ہے وہ صرف صفر ہے، 0/0، صفر کو ملٹیپلائی کریں، صفر کے ساتھ صفر ہی جواب آئے گا۔ اس ٹائم ہماری حالت یہ ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے بنسبت اس کے کہ آپ لوگ بہت ساری دعائیں کریں یا کچھ اور کریں، آپ لوگ امپلیمنٹ کر کے بھی دکھائیں۔ اسرائیل نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے آپ کو کہ آپ لوگوں نے ان کا ایک آدمی مارا ہے، انہوں نے آپ کے 10 آدمیوں کو مارا ہے، آپ نے ان کے 10 آدمی مارے ہیں، اس نے آپ کے 1000 آدمی کو مارا ہے۔ نہ کہ یہ کہ دعائیں کرتے پھریں، نہ کہ یہ کہ اپنے حکمرانوں کو آپ گالیاں نکالتے پھریں۔ حکمرانوں کو گالیاں نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ خود امپلیمنٹ کریں۔ ہم خود ایک عیاش قوم ہے، ہم خود اس طرح کی ریاکاریوں میں سب سے آگے ہیں، جہاں پہ بھی ہم جائیں پاکستانیوں کا نام آئے گا۔ اس لیے میرا آپ سے صرف ایک گزارش ہے
کہ اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی بدلنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.